اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات علماء کرام، برادران اسلام، برادران طریقت و محبت، آج کی یہ بابرکت محفل پاک جس کا عنوان بھی حسین ہے، منفرد ہے اور وقت کی اہم ضرورت رہا ہے، ہمیشہ سے ہر وقت میں اس کی ضرورت رہی ہے، برننگ ایشو ہے اور ہائی پروفائل عقیدہ ہے۔ مجھ سے قبل جید علماء کرام اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو مسترد فرما رہے تھے۔ آپ کی محبت، آپ کے جذبات و احساسات قابل ستائش ہے، اور مجھ سے قبل حضرات علماء کرام بالخصوص ہمارے انتہائی مربی و محسن علامہ صغیر احمد صاحب نے ارشاد فرمایا، اور اپنے مواعظ سے بالخصوص ہمارے علامہ شاہد رضا صاحب، قبلہ نجیب سبحانی صاحب، جناب اکبر نقشبندی صاحب، سب نے محبت سے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی باتیں سنائی۔ آج اس لیے کہ تھکاوٹ کا احساس اس میں بھی ہے کہ آج سارا دن ہماری مصروفیات بھی اسی سلسلہ میں، جو حضرات واقف ہیں آستانے سے، انہیں معلوم ہے کہ ہمارا مرکز کنونشن تھا جو ختم نبوت کانفرنس مارچ میں ہم منعقد کرتے ہیں، جو 10ویں سالانہ ہوگی انشاءاللہ پہلے اتوار کو، اس سلسلہ میں آج سارا دن ہماری یہی مصروفیت اور یہی بات ہوتی رہی۔ ناصافی طبع بھی پیش نظر ہے اور ان کے بہانہ بھی حجت بھی اس سے کام نہیں لے رہے، کیونکہ ہر چیز سے بڑھ کر یہ بات، یہ عقیدہ، یہ مشن ہے۔ اور آیہ مبارکہ جو تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری زمانہ ہے، حجۃ الوداع ہے، اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل پیش کر رہی ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، تمہارے لیے دین کامل بنا دیا گیا، کامل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام نعمتیں آپ پر تمام فرما دی، نعمتوں کی تکمیل ہوئی اور دین کامل ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل کامل ہے، جو کچھ باتیں جو مجھ سے قبل حضرات علماء کرام اپنے اپنی باری ارشاد فرمائے، ان میں بہت سی باتوں کا تعلق تو اس بات سے تھا کہ جو خصوصیات ہیں عقیدہ ختم نبوت کی اور جو فضیلت ہے، جو فضائل ہے، ان کی بات کی ہے، جو اس سلسلہ میں برسر پیکار ہوتے ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو اس خدائی مشن، ڈیوائن مشن کا جنہوں نے تکمیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کا چناؤ کیا ہے، ان کے اوصاف و کمالات کی باتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ میں نے جو چاہا، میری جو خواہش اور مدعا تھا وہ یہ تھا کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہے اور نبی کیا ہوتا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں،
ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے نبی کے منصب کو آپ سمجھیں. کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشن زیادہ نہیں، بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا، وحدانیت کا، ربوبیت کا اعلان اپنے خاص نمائندوں سے کروایا جن کو ہم نبی کہتے ہیں، جو تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے. سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ فیض عطا فرمانا چاہتا ہے، اپنی ذات کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے، اپنے انعام و اکرام سے بندوں کو، اپنی مخلوق کو نوازنا چاہتا ہے، اپنی عطا سے ان کو مستفید فرمانا چاہتا ہے. تو قل هو اللہ احد، اس بات کو وضاحت سے بیان فرما دیا کہ میرے ایک ہونے کی بات بھی محبوب آپ فرمائیں. اب جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں تو مقام یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان بٹوین خدا کے اور بندے کے درمیان جو منصب ہے، جو ان نفوس قدسیہ کا جو مقام ہے، جو خدا سے لیتے ہیں بندوں کو دیتے ہیں، اب یہ ان کی حیثیت اور ان کا مقام ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی ادیان عالم ہیں، دین کی تکمیل اور دین پر عمل کے لیے جو شریعت کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو شریعت کا معیار ہے، جو دین کی تشریح ہے، اب وہ شریعت اپنے حساب سے انبیاء اس کو متعین کرتے رہے. یہ آپ نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے اور آپ جانتے ہیں. لہذا دین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کا وسیلہ الوہیت کو سمجھنے کے لیے، مقام الوہیت کو جاننے کے لیے، معرفت الوہیت کے لیے اور فیضان الوہیت کے لیے یہ نبوت کا منصب جو ہے یہ وسیلہ ہے. اب حضور علیہ السلام کی جب آتی ہے باری، تو جس طرح علامہ شاہ رضا صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، منشا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میرا محبوب آخری نبی ہے. خود بھی اعلان فرما دیا، عالم ارواح میں بھی آپ نے سماعت فرما دیا. انبیاء نے اس کائنات میں تشریف آوری کے بعد بھی اس مشن کی تکمیل فرمائی اور شریعت کی بات کو کرتے کرتے ایک خاص بات جو اپنی امت کو بتا کے گئے، وہ حضور علیہ السلام کا یہ مقام، یہ منصب کہ حضور کیا ہے؟ آخری نبی. جس نعرے کو آپ بیان فرماتے ہیں تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک یہی نعرہ انبیاء کی زبان اقدس پر جاری ہے. تاجدار حضرت اگر سارا دن کا تھکا ہوا کوئی کمی بیشی ہوگی تو سیدھا کہہ دیں، تو علماء سیدھا کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی ڈیوٹی ہے. اچھا جی، اب ایک اور چیز جو اب اس پہ آئے گراؤنڈ ریالٹیز، وہاں الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں دین کی تکمیل ہے، وہ نبی کے وسیلے سے ہے. جس طرح پچھلے ادیان کی بات ہوئی، اس کی تکمیل کی بات نہیں ہوئی، اس کے اتمام کی بات نہیں ہوئی، نعمتوں کے اتمام کی بات کہیں نہیں کی گئی، سب تشنگی رہے. لیکن حضور علیہ السلام کی ذات پر آ کر ایک تو آپ کا نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، ایک تو سب کے لیے ہماگیر ہے، یونیورسل ہے، کمپریہنسل ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، سب کے لیے ہے، سب جگہ کے لیے ہے، جس طرح زمان و مکان کی باتیں بھی ہو رہی. لہذا ایک تو یہ ہے. اب حضور علیہ السلام کا جو منصب ہے، جس طرح رحمت ہے، شاہد ہے، یہ خصوصیات سے جب حضور کو نوازا گیا، ان انقابات سے جب آپ کو پکارا گیا اور یہ خصوصیات آپ کی بیان کی گئیں، قرآن حکیم میں تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جہاں تک
یہ تختہ عرضی ہے، جہاں تک یہ کائنات ہے، جہاں تک یہ مخلوق ہے، جہاں تک لفظ تخلیق ہے، ہر تخلیق کے لیے ہمارا نبی نبی ہے۔ جہاں مخلوق کا اطلاق ہوگا، یہ ہے کمپریہنشن اور یونیورسلٹی آف دا پرافٹ آف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دین کی تکمیل تو ہوئی اس حیثیت سے، دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، تو اب نبوت کا جواز نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات تمام انبیاء کرام میں نہ دین کی کہیں تکمیل ہوئی، نہ شریعتیں کہیں کامل ہوئی، نہ نعمتوں کی تکمیل اور اتمام کی بات کی گئی۔ اب آپ کہیں گے نعمتیں تمام کیسے نہیں ہوتی؟ وہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے؟ ان نعمتوں کو چھوڑیں، ہمارا نبی بذات خود سب سے بڑی نعمت ہے، یہ آپ چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیں ٹو دی پوائنٹ، ریلیونٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے، میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں، ہمارے پاس آج سے 20-25 سال نہیں تھے، کسی پاس زیارت کرا ہوتا ہے، 20-25 سال 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے، 90 سے پہلے ہمارے پاس ایک دوست تھے فیصلہ آباد کے، وہ مزاحیہ بندے تھے، منیر ان کا نام تھا۔ منیر صاحب، منیر شاہ صاحب کی بات کی، ابھی ہم منیر صاحب کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا فیصلہ آباد سے تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ریلوے میں، اس زمانے میں ریل ہی زیادہ کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا، ریلوے میں جیبیں کہاں کٹتی ہیں؟ اس کا اب ہم جواب کیا دیں کہ جہاں ٹکٹ لیتے ہیں وہاں کرتی ہیں، جہاں ریل پہ چلتے ہیں وہاں کرتی ہیں۔ تو ہمارا بچپنا تھا تو ہم نے کہا جناب یہ منیر صاحب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ کہاں کرتی ہیں، ہمارا کوئی خاصا تجربہ نہیں اس بات میں، جیبوں کے معاملے میں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ جیباں اتھے کٹ دیا نا جتھے ریل چ لکھیا ہوندا سی کہ جیب پترا تو ہوشیار ہے۔ وہ میں کہا جناب وہ کس طرح، یہ لطیفہ نہیں، میں تمہیں گل سنانا چاہتا، میں کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے آخیا کہ جس وقت بندہ پڑھتا نا تو وہ دے شعور وچ اور تحت شعور چ یہ گل پائی جاتی ہے، میری جیب چ کچھ ہے، میں پہلے چیک کر لا کہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جدوں اپنے جناب وہ حرکات و سکنات ایسی کرتا ہے تو جیب پتر اگے وہدے ہوندے نے کہ جناب کی کر لگا، لہذا اتنے وہ کاروائی پہ آ جاتی۔ ختم نبوت سب سے اہم ہے ہمارے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی۔ یہ باتیں تقدیر کا حصہ نہیں ہے، یہ باتیں تقدیر کا حصہ ہے، جو تقدیر لکھی گئی ہے، یہ تقریر نہیں ہے۔ وہ تقریر مجھے آتی ہے، علماء کے ساتھ تقریر کیا کروں؟ کیا کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، اے ایماندارو ایمان والو، ختم نبوت ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ایمان اور ہمارے ایمان اور کفر کے درمیان یہ ایک فیصلہ کن نقطہ ہے، ہمارے نزدیک اہم ہے۔ کیا دوسروں کے نزدیک بھی اہم ہے؟ کن کے نزدیک؟ یہودیوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک، باقیوں کے نزدیک اہم ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے اگر وہ یہ بات اپنے انبیاء کی بات مان لیں، حضور کو آخری نبی مان لیں، نہ چھیڑے اس بات کو، حضور کی بات کو نہ چھیڑے، ختم نبوت کے مسئلے کو نہ چھیڑے۔ ختم نبوت کا مسئلہ انہیں کیا تکلیف دیتا ہے؟ پنجابی جانے چونڈیاں تو ہزانوں کی اندر، حضور نبی ہے، محبوب ہے، آخری ہے، لیکن آخری کی لڑائی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، اب ہم نے آخری مان لیا تو آخری تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کے گئے آخری، تو جب آخری کہہ دیا ہم نے تو پھر عیسیٰ کی بات بھی ماننا پڑے۔ حرامی تو ہم پہلے ہی ہو چکے ہیں عیسیٰ کو نہ مان کر، اب اس نبی کو آخری مان لیا تو پھر یہاں سے حرام کی صنعت اور پکی ہو جائے گی۔ سمجھی کہ نہیں بات؟
سمجھے؟ بس یہودیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی مسئلہ ہی ہے۔ جب آخری نبی مان لیا تو پھر موسیٰ کلیم اللہ کی بات کی سند مل گئی، تو جب مل گئی تو آپ نہ مانا تو پھر کیا ہے؟ وہ سینہ زوری۔ وہ سنا نا کل پرسوں کی بات کر، انہوں نے کہا کوئی شیر کا بچہ تھا تو اس کا بکری کا، اس نے کہا جی شیر نے کہ تو نے مجھے گالی دی، مشہور بات ہے، قصہ بارہ پرانا، گالی نکالی تو اس نے کہا کہ میں کب؟ انہوں نے کہا 6 مہینے پہلے۔ انہوں نے کہا 6 مہینے پہلے میں پیدا نہیں سویا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا پیو ہوئے گا، تو نہیں کٹی تو انہیں سے، لہذا میں پنجہ مارا تھلے میں پا لیا۔ بات یہ ہے اب ان کے پاس کوئی اور حجت نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ حضور کو آخری نبی نہ مانا، نہ رہے گی بانس، نہ ہوگا بانس، نہ رہے گی بانسی۔ وہ بانس کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت یہ اس لیے اہم ہے ہمارے نزدیک کہ جب ہم نے اب انہوں نے پریشرائز کیا، مسلمانوں کے حال تو اسی طرح رہے ہیں شروع سے، ابتدا کے زمانوں کو چھوڑ دیں تو مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، منتظر مرتا ہے۔ کون سا بینک ہے جس کے ہم مقروض نہیں؟ کون سا قرض ہے جو ہم نے نہیں لیا؟ کون سی چیز ہے جو ہم نے گروی نہیں رکھی؟ جو معاشی طور پر لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، باپ والدین کے لیے اولاد درد سر ہوتی ہے جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے فائنینشلی۔ اجا جی سانو بڑی سر درد لگی، ساڈا بچہ کماندا نہیں، یہ سر درد ہے۔ یہاں پوری قوم ڈیپینڈنٹ ہے، کسی کو سر درد ہے؟ 70 سال سے قرضوں کا یہ اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے۔ یہ کوئی دودھ کے فیڈر ہے جو بڑھ رہے ہیں؟ یہ جو بڑھ رہا ہے یہ قرضہ ہے۔ قرضہ کیوں لیتے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے کیوں لیتے ہیں؟ اس موضوع پہ جانے کی ضرورت ہے۔ لہذا جو ڈیپینڈنٹ قومیں ہوتی ہیں جن کا انحصار یہود و نصارہ کے ایکسچیکر پر ہے، خزانے پر ہے، جو فائنینشلی غلام ہے، ظاہری طور پہ تو نہیں، ہاتھ تو بندے ہوئے نہیں ہیں، لیکن معاشی نظام میں جکڑا ہوا ہے، اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے، اکانومی جو ہے، اس کو رن کون کرتے ہیں؟ وہ یہودی کرتے ہیں۔ اب جنہوں نے 100 200 150 سال پہلے جو فرما رہے تھے، جنہوں نے راستے کھولے ختم نبوت کے اس قلعے کے، تاکہ لوگ آئے اور آکوپائی کریں۔ پرانے زمانوں میں وہ قلعے ہوتے تھے، وہ جو بند ہوتے تھے، دروازے کھولتے رہے۔ انہوں نے دروازے کیوں کھولے؟ انہوں نے مراد لی تھی، یہ ان کے پرہودہ تھے، ان کے بہاف پر وہ لوگ جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھتے ہیں، جنہوں نے ختم نبوت کے اس معاملے کو اچھالا اور نئے نبی کے راستے کو ہموار کیا۔ اس لیے کیا اپنی ذات کے لیے، مال کمانے کے لیے، لیکن مال دینا کس نے تھا؟ دینے والا تو ایک ہے، لینے والے تو کئی ہیں۔ لینے والے تو کئی ہیں، دینے والے تو وہی ہیں جو یہود و نصارہ ہیں۔ اب ظاہر ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ سے اسی بات پہ لڑائی ہوتی ہے، خاکے چھپتے ہیں اسی بات پہ، کاکے چھپتے ہیں اسی بات پہ، انگلی اٹھتی ہے اسی بات پہ، سر کٹتے ہیں اسی بات پہ۔ جب جس کو کوئی کام نہیں، بس وہ سیدھا آتا ہے ختم نبوت پہ اور حضور کی ناموس پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو کیوں آتا ہے؟ بس اسی لیے آتا ہے، انہیں معلوم ہے جس کو مٹانے چلے ہیں خدا نے اس کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ رفت شان ورفعنا لک ذکرک، وہ رفت شان ورفعنا لک ذکرک کی وہ سمجھتے ہیں عظمت کو۔ اسی لیے جو آپ کی محبوب ترین چیز ہے، جو آپ کی قیمتی ترین چیز ہے، وہ جب بھی حملہ کرتے ہیں تو اسی پر کرتے ہیں۔ بس ان اپنی محبت کو اب چھوڑ لیں، ان کی نفرت دیکھیں، ان کی دشمنی دیکھیں، ان کی مخاصمت دیکھیں، اور ان کی حملہ کے مقامات کو دیکھیں، ٹارگٹس کو دیکھیں۔ وہ ٹارگٹس کیا ہے؟ وہ یہی ہے
لہذا جب ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو اٹس میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار دا اہل سنہ والجماعت، یہ اس سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، لوگوں سمجھو۔ دو طرح سے ہمیں مار پڑتی ہے، ایک پیسے سے مارتے، جو پیسے لیتے ہیں دیتے ہیں، پیسے لینے دینے کا بینک یہ جناب، جس طرح وہ ہندو بنی والا حساب کتریوں والا، اور دوسرا تعلیم کے نظام سے۔ دو صورتوں میں وہ انڈکٹ کرتے ہیں اپنے معاملے، اور دونوں صورتوں میں ہمیں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، اور اسی سے ہماری ساری جو نقصان ہے انہی چیزوں سے ہمارا ہوتا ہے۔ تو لہذا دین جب تمام ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، تکمیل دین کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کرے فرما دیا میری امت کے علماء جو ہے یہ تو وہ کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے ہیں۔ یہ کم فضیلت ہے حضرات علماء کرام، کیا خیال ہے؟ جب یہ تمام پہرے دار موجود ہیں، سب سے اہم ایشو ختم نبوت ہے، اسلام کے دیگر محاذ ہیں، ان حضرات علماء کرام جن کے ہم نعرے لگا رہے ہیں، نبی کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ علماء فوت ہو گئے؟ ایک جاتا ہے تو دوسرا چھوڑ کے جاتا ہے، اور خدا ایک کو بلاتا ہے تو دوسرا بھیج دیتا ہے۔ تو یہ قیامت تک یہ کنٹینیوٹی ہے، یہ تسلسل جاری و ساری رہے گا، یہ ختم نہیں۔ نبی کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ ابھی تو آپ انبیاء کی بات نہ کرو، ضرورت ہوتی تو خدا بھیجتا نا۔ جب اس نے آخر میں اپنا محبوب بھیجا ہے تو اس کے بعد تو کسی کے آنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس لیے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، اب دیکھیں شکل و صورت میں اس جیسا خوبصورت نہیں، علم و فضل میں اس جیسا خوبصورت نہیں، صاحب کمال نہیں، اور صاحب اختیار و تصرف کی بات ہو تو پھر اس جیسا کوئی صاحب تصرف اور صاحب کمال نہیں، اختیارات کے حوالے سے، تصرفات کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اب عظمت کے حوالے سے، خدا کی بارگاہ میں محبوبیت اور قرب کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور مخلوق میں اس سے بڑھ کر محترم کوئی نہیں۔ منصب کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، جاؤ حجم کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، جب وہ ہر لحاظ سے کامل ہے تو اس کا نعمت بدل کون ہوگا؟ وہ سراج منیر ہے۔ تو آپ اس حیثیت میں آپ یہ کہیں ضرورت ہے تو ہم بھی آگے کریں گے کیا؟ 73 کہیں آگے دیں گے؟ زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمایا ہوا بدل نہیں سکتا۔ کسی نے ماں نے ایسا نہیں جانا کہ وہ مصطفیٰ کے فرمائے ہوئے کو ہٹا دے۔ ابھی حضرت صدیق اکبر کی بات ہو رہی تھی تو وہ تو ایک جو حکم ہے کریمہ کا علیہ السلام کا، جو جنگ کے لیے ہے اور لشکر کے لیے ہے، لشکر کشی کے لیے ہے، جو حضرت اسامہ بن زید کے حوالے سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر تو یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر میں یہ جرت نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل چکا ہو، مصطفیٰ کی زبان کو ان لفظوں سے نکال کر واپس اس منہ میں وہ لفظ ڈال دے، ریورٹ کر دے۔ وہ نکلے ہوئے لفظ ابو بکر واپس نہیں بھیج سکتے۔ حکومت رہتی ہے تو رہے، جاتی ہے تو جائے، زمانہ بدلتا ہے تو بدلے۔ لیکن تاجدار صداقت نے بھی یہ کہا کہ تاجدار ختم نبوت آخری ہے، ختمی ہے، بس اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں صدیق اکبر کا سبق پڑھایا ہوا ہے کہ آخری اور ختمی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد کسی کی اور کی بات نہیں۔ باقی رہی بات فنڈامنٹلز کے بعد جزیات کی، تو جزیات کے لیے اس کو طے کرنے کے لیے حضرات علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، اجتہاد کے دروازے کھلے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اب ضرورت کے تحت بھی تصرف کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، اور جہاں تک میں
عرض کرتا ہوں، میں اکثر اپنی حیثیت علمی کمائی کی پیش نظر ہے تو میں یہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرے آقا کے تصرفات تو وہ ہیں کہ حضرت ابی طالب کو جب نمائندہ بنا کر انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے بھتیجے آپ انہیں منع کریں کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، اور جس دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں آپ کے بھتیجے ان کو آپ منع کریں، اور جو چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 3 چیزوں کو انہوں نے آفر کیا، حکومت لینی حکومت لے لیں، نکاح کرنا کسی خاتون سے تو ہم نکاح کر دیتے ہیں، سردار بنانا ہم سرداری جناب، مال لینا ہے تو ہم مال جناب سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا یہ تو کافر کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے یہ توقع رکھو کہ مصطفیٰ کو جو جی چاہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعت کرنے کا نعرہ تو جی 100 مولویوں نے برابر ہے۔ اچھا جی، اب بات جو میں عرض کرنے لگا تھا، ہمارے نبی کی شان یہ ہے، کریم آقا علیہ السلام نے اپنے چچا کو کیا جواب دیا؟ کیا چچا یہ کہتے ہیں کہ میں باز آ جاؤں، حکومت چاہیے تو لے لو، سرداری دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، مال دیں گے، نکاح کر دیں گے کسی سے؟ یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیز کیا ہے؟ بڑی چیز یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں اگر چاند رکھتے ہیں، دوسرے میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں تو محمد اس دعوت سے باہر ہے۔ اب ان لفظوں کو ذرا غور سے سنیے گا، بس آخری لفظ اس پہ ہم کر زبان تھا پھر منچا بات۔ اچھا جی، ایک ہاتھ میں کیا رکھے؟ ایک ہاتھ میں کیا؟ یہ اسلام کے ابتدائی زمانے ہیں، لیکن غیرت خداوندی عرش پہ اس نے جوش مارا اور کہا ہوگا مصطفیٰ سے، یا پیارے پوری ہتھیلی کی بات نہ کرو، پورے ہاتھ کی بات نہ کرو، تم کوئی معمولی نہیں ہو، ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج، پھر انگلی کا اشارہ اٹھے گا تو چاند کو بولا۔ انگلی کا اشارہ ہوگا، چاند ٹکڑے کر دیں گے، ادھر انگلی کا اشارہ ہوگا تو سورج مقام ریاست ہوگا۔ پورے ہاتھ کی مصطفیٰ بات نہ کرو، ہم نے تمہیں کوئی کلیم تو نہیں بنایا، ہم تجھے حبیب بنائے۔ اب اس نبی کے آنے کے بعد تم کہو کہ کسی اور نبی کی گنجائش ہے تو شرم نہیں آتی؟ شرم اس لیے نہیں آتی کہ اپنے آپ کو لیجیٹمائز نہیں کر پاتے ہو، بس جو میں نے پہلے کہا، اپنی لیجیٹمیسی کے لیے وہ کہتے ہیں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسیں، نہ ختم نبوت کو مانو، نہ عیسیٰ کی بات ماننی پڑے نہ موسیٰ کی بات۔ جب ہم عقیدے کو ہی نہیں مانتے تو پھر اس کی بات کیا کریں؟ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہیں۔ اب یہی خصوصیات ہیں ہمارے دین میں حضور علیہ السلام کے۔ اب جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ عقائد کے حوالے سے نبوت کا جو عقیدہ ہے، منصب، اب ہمارا ایمان ہے توحید کے بعد اس کا، کیونکہ توحید کا سارا فیض اس منصب سے ہو کر ہم کر رہے ہیں، توسل سے نبوت کے وسیلہ سے ملتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کوئی عام نہیں ہے۔ اب حضور کا آخری ہونا، کیا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا نبوت کا دروازہ حضور علیہ السلام کی ذات پر آ کے اب ختم کر دیا ہے کہ حضور ہی، اور پھر حضور کا یہ فرمانا، اے ایمان والو تم خوش قسمت ہو کہ نبیوں میں میں تمہارے حصے آیا ہوں، اور پھر بھی تم خوش قسمت ہو کہ تم امتوں کے حوالے سے امت میں تم میرے امت میں میرے حصے میں، امتوں میں میرے حصے میں تم آئے۔
اور انبیاء میں تم ہی خوش قسمت، ہم دو خوش قسمت ہیں۔ نبوت کے اعتبار سے اب تم نے مانا نبی، تو فرمایا میں ایسا نبی ہوں جو امام الانبیاء ہوں۔ تم خوش قسمت ہو کہ نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور پھر تم خوش قسمت ہو کہ امتوں میں تم میرے حصے میں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضور کہے کہ فرمائے کہ جی میں خوش قسمت ہوں تم میرے حصے میں آئے ہو، نہیں، ہم ہی خوش قسمت ہیں وہ جو حضور کے حصے میں ادھر سے بھی حصہ ملے۔ جب محبوب خدا انعام تقسیم فرمائے تو سب سے پہلے ہم، کیونکہ بطور نبی آئے ہیں، سلطان آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں۔ جس طرح ہمارے ڈی پی او صاحب چکر لگاتے ہیں، ایس پی صاحب چکر لگاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب لگاتے ہیں، سلطان صاحب لگاتے ہیں، صدر صاحب، جہاں حضور تشریف لے آئے تو پھر وہ اپنی سخاوت سے، وہاں تو جود و سخا ہے، وہاں ختم ہونے والی بات نہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اب ہم غلام ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو بھی حضور کا دروازہ ہے، جب بادشاہ موت پہ آتا ہے تو پھر بھی ہم غلام ہیں، وہاں سے خیرات بھی ہمارے حصے میں، جب سوال سے خیرات وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے یہ اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ اور میں داد دیتا ہوں حضرات علماء کرام کو، ویسے ناروال میں عمومی طور پر علماء ان محافل میں نہیں بیٹھتے، وہ قصر شان سمجھتے ہیں اس کے چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ قابل ستائش ہے۔ ہم ایسے حضرات علماء کرام کو مطلب بلا مبالغہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، منہ پر تعریف تو ویسے غلط ہے، لیکن ہم نے تعریف ان کے خصائص و کمالات کی نہیں کی، دین کی خدمت کی بات کی ہے، تو وہ تو کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس بات کو تو بیان کرتے ہیں حدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی محبت سے سرشار فرمایا ہے، جو اس رات گئے تک ہم تو مجبور ہیں کہ چلیں آخر عرض و معروض کرنا، وہ تشریف فرما ہے، تو یہ قابل ستائش ہے۔ یہ سارا کریڈٹ ان حضرات علماء کرام، ہماری ایک ہاتھ کی سلام بھی ان کو دونوں ہاتھوں کی سلام۔